صحیح. تو علامہ صاحب وہ کیا لگتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے والے کا جو جرم ہے اس پر حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے اسلامی اصولوں کے مطابق؟ آپ بتائیے گا. جی، اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور اس دور میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس زمانے میں کچھ لوگوں نے مال جو لوگوں کی ضرورت کا تھا اس کو ذخیرہ اندوزی کر لی اور اس کو جمع کر لیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب کرام کے ذریعے اس کا پتہ معلوم کیا، اور وہ ذخیرہ جہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا اس کو باہر نکال کے مارکیٹ میں اس کو لے کر آئے تاکہ لوگوں تک اس کی دسترس ہو جائے اور آسانی سے ہر بندہ اس کو حاصل کر سکے، اور اس کو فعل حرام قرار دیا گیا. اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو معاشرے کی لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کے استعمال کی ضرورت ہے، ان کے استعمال کی چیز ہے، ان کی زندگی کا سرکل نہیں چل سکتا جب تک وہ چیز ان کے پاس نہ ہو، اور کوئی شخص اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے صرف اس لیے اس کو محفوظ کر لے تاکہ مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ ہائی ہو جائے تب اس کو باہر لے کر آئے، تو شریعت میں اس کو فعل حرام کہتے ہیں، اور اس کی سزا اسلامی قانون کے مطابق اس دور کی عدلیہ طے کرتی ہے کہ اس کو کس قسم کی سزا دی جائے، اس پر ٹیکس لگایا جائے، یا کون سی ایسی سزا تجویز کی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ اس قسم کے اقدامات سے باز رہے. صحیح. علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو اسلام نے منع فرمایا اور حرام قرار دیا ہے، اور میرے خیال میں مہنگائی جو ہے اسلام سے دور ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے روز بروز.